اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی مرتبہ ہماری بات ہوئی تھی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ اس میں سے ہم نے جس کو ٹیک اپ کیا تھا وہ وہاں سے شروع ہوتا تھا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ آج ہم اس آیت کو شروع سے لے کے اینڈ تک ٹیک اوور کریں گے اور اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ تو شروع کرتے ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شروع کی ہے، لیس البر، کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی اچھائی نہیں ہے۔ کیا چیز؟ ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے رخ یا اپنے منہ موڑ لو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ اب اس میں قبل المشرق والمغرب، یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ استعارتاً استعمال ہوئے ہیں، ایکچول مغرب یا مشرق یہ ثابت کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ ان کے ڈیٹیل میں ابھی آتا ہوں میں۔ اصل لفظ ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، تم اپنے رخ موڑ لو، اپنی توجہ موڑ لو، ڈسکشن میں لاتے رہو کبھی کسی چیز کو کبھی کسی چیز کو۔ یہ نیکی کا معیار اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک معیار یہ بھی نہیں ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، یہ آیت ہے سورہ توبہ کی 29۔ اس سے پہلے سے جو ذکر چلا آ رہا ہے اس کے سیاق میں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے آیت ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین تو اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت کے شروع میں ہے انما یعمروا مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ مسجدوں کو عبادت تو وہ کریں گے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اب اس میں یہ چیز ہے کہ مشرکین کا تو کوئی جواز نہیں بنتا ہے جب تک خانہ کعبہ ان کے قبضے میں رہا تھا، وہ ماضی کی بات ہے، وہ اس میں آباد کرتے رہے ہوں، جو بھی کرتے رہے ہوں، یہ ان کا کام تھا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری مسجدوں کو، مسجد حرام کو وہ لوگ آباد کریں گے جو ایمان لے کے آئے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، جو 5 ارکان اسلام کے یا ایمان کے ان پہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پہ بات آ رہی ہے مسلمانوں کے لیے، اجعلتم سقایۃ الحاج، آپ نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے اگر تم بنا لو گے سبیلے یا پانی پلانے کے ارینجمنٹ کر دو گے حاجیوں کے لیے، وعمارۃ المسجد الحرام، یا مسجد حرام کو آباد کرنا شروع کر دو گے، اس کی زیب و زینت کرنا شروع کر دو گے، زیبائش کرنا شروع کر دو گے۔ اب اس میں ایک تھوڑی سی بات ہے کہ جو خانہ کعبہ کے اوپر غلاف دیا جاتا ہے ہر سال وہ چینج کیا جاتا ہے، اس میں کتنے کلو یا کتنے من سونا لگتا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن سونا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کیا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، لیس البر۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک دروازہ بنا ہوا ہے خانہ کعبہ کا، جس کے اوپر سعودی عرب والوں نے منوں کے حساب سے سونا خرچ کر دیا ہے، یہ بھی عمارت المسجد الحرام میں آتا ہے، لیس البر، یہ بھی نیکی کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں بھائی بات واپس آتا ہوں میں، وہی بات ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق کی طرف منہ موڑ لینا یا مغرب کی طرف منہ موڑ لینا، یا کسی ایک سائڈ پہ جھک جانا، کبھی ایک سائڈ پہ باتیں کرنا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس میں بعض مفسرین نے جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ نماز کے لیے تم مغرب کی طرف منہ کر لو یا مشرق کی طرف منہ کر لو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو میرے حساب سے یہ ترجمہ نہیں بنتا۔ کچھ مفکرین نے یہ ترجمہ لیا ہے
کہ جب تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا اس وقت مدینہ منورہ سے دونوں کی سمت مختلف تھی. ایک قبلہ کی سمت مغرب کی طرف تھی، ایک قبلہ کی سمت مشرق کی طرف تھی. تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادھر منہ کر لو یا ادھر منہ کر لو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن میں نے سب سے پہلے لیکچر میں اپنے میں یہ کہا تھا کہ تحویل قبلہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اگر یہ کنسیپٹ تحویل قبلہ والا موجود بھی ہوتا تو پھر دو سمتوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا، یہ کوئی جواز نہیں بنتا ہے. میرے پاس یہ نقشہ ہے خلیج کا، جس میں سعودی عرب بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے قریب قریب کے باقی ممالک بھی نظر آ رہے ہیں. ہم جو لوگ ہیں یعنی کہ ایران والے اور بر صغیر والے سعودی عرب سے مشرق کے سمت میں ہیں، ہم نماز پڑھیں گے تو مغرب کی طرف منہ کریں گے، اور سعودی عرب سے مصر، سوڈان اور لیبیا یہ مغرب کی طرف ہیں. یہ نماز پڑھیں گے تو منہ کریں گے مشرق کی طرف، کیونکہ منہ ہم نے خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے. ترکی اور شام والے جب کریں گے جو کہ سعودی عرب کے جنوب میں واقع ہیں، وہ منہ کریں گے شمال کی طرف. یمن اور عمان جو کہ شمال کی طرف واقع ہے، وہ منہ کریں گے جنوب کی طرف. یہ ساری دنیا کے لوگ وہاں سے جس طرف میں قبلہ بنتا ہے، کعبہ بنتا ہے، خانہ کعبہ کا رخ ہے، اس طرف کو منہ کرنا ہے. کسی دو سمتوں کے ذکر کرنے کا جواز کوئی نہیں بنتا ہے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ خانہ کعبہ کی تحویل کے معاملے میں یا نماز پڑھنے کے معاملے میں یہ کہہ دینا کہ ہاں جی مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، یہ بات نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کی توجہ، اپنے ایمان کا رخ، اپنی ساری کے ساری جہت کا تو رخ اللہ کی طرف کر لینا. نیکی تو یہ ہے، لیکن یہ نیکی کوئی نہیں ہے کہ ایسے ہی ڈسکشن کیے جاؤ، باتیں کیے جاؤ، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. یہ بات نہیں ہے. اب اس سے آگے بات ہے ولاکن البر، بلکہ نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. اور ایمان لانے کا معیار یہ ہوتا ہے، جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو، ہر بات کو، ہر احکام کو ہم نے ماننا ہے، بلا چون چرا ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. والیوم الآخر، اور اس کے بعد جو بھی عمل کرنے ہیں ہم نے یہ سوچ کے کرنے ہیں کہ ہم نے یوم آخرت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اگر ہم یہاں پہ اچھے اعمال کریں گے وہاں پہ ہمیں اچھی جزا ملے گی، اور اگر یہاں پہ ہم اچھے اعمال نہیں کریں گے تو آخرت میں جا کے ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. آخرت پہ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، آپ نے آخرت کے دن کو سوچ کے کرنا ہے. والملائکۃ، یہ تینوں الفاظ جو ہیں والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ تینوں ہی چیزیں من جانب اللہ ہیں، اور ہمیں یقین کرنا ہوتا ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. جو بھی کتابیں آئی ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہیں. جو بھی نبی علیہ السلام انبیاء دنیا میں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بعثت شدہ ہیں، اللہ نے بھیجے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام جو بھی دیا ہے انہی انبیاء کے ذریعے ہمارے تک پہنچا ہے. اس لیے انبیاء کی بات کو ماننا، ان کی اتباع کرنا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ ہمارے لیے فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سند بھی عطا کر دی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھجوایا ہے ہمارے پاس، اپنے احکامات کو ایک کتاب کی شکل میں دیا ہے تاکہ انسانوں تک پہنچائے جا سکیں. ان ساری باتوں پہ ایمان رکھنا. اب اس ایمان کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد ہمارے لیے آگے شروع ہوتا ہے ایک سلسلہ جو ہمیں بظاہر بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اصل میں جو ہمیں عروج ملا ہے ماضی میں یا آئندہ ملے گا یا اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، وہ اسے جذبے کے تحت دے گا. وآت المال علی حبہ، آت المال علی حبہ، ہم اپنا عزیز ترین مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اپنی انتہائی محبت ہونے کے باوجود. کیونکہ جو بندہ بھی پیسے کماتا ہے، جو مال بناتا ہے، جو اپنا گھر بار بناتا ہے، اس کو اس سے محبت ہوتی ہے.
اگر کوئی بندہ بھی کسی سے کہہ دے کہ ہاں جی یہ اپنا گھر کسی کو دے دو، کوئی نہیں دیتا۔ مال کے لیے انسان اپنی جان کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، جیسا کہ آج کل بہت سارے واقعہ ہم سن رہے ہیں ٹیلی ویژن میں۔ ڈکیٹی ہوتی ہے، آگے سے آدمی رجسٹ کرتا ہے، ڈاکو اس کا مال لوٹنے کے لیے، اور وہ بندہ مال بچانے کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، گولی مارتے ہیں، اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ انتہا درجے کی بری بات ہے، لیکن ایک مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ مال سے بہرحال محبت ہوتی ہے۔ اس اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور خرچ کن پہ کرنا؟ ذوی القربا، جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ قریب میں اگر رشتہ داروں کی طرف نکلا جائے، سب سے زیادہ قریب آتے ہیں ماں باپ۔ ماں باپ کو دینا، کھلے دل سے دینا، ان کے لیے مال کھلا رکھنا۔ ماں باپ کو دینے کی کوئی لمٹ مقرر نہیں کی جانی چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اگر ہم اپنے آس پڑوس کی طرف جائیں تو جو سب سے پہلے قریبی پڑوسی ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے، مالدار نہیں ہے، حاجت مند ہے، تو اس کو ہمیں دینا چاہیے، اس کا حق بنتا ہے۔ والیتامی، اس کے بعد باری آتی ہے یتیموں کی۔ اب یتیموں کا لفظ ہمارے ہاں ایک اللہ معاف کرے بڑا عجیب سے میننگ میں رائج کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس بچے کے ماں باپ فوت ہو جائیں یہ وہ یتیم ہے، جبکہ اس کا مادہ جو ہے وہ بنتا ہے یہ تا میم، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو انسان کوئی بھی ہو وہ اکیلا رہ جائے معاشرے میں، وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی اکیلا ہو، اور اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ وہ پیسے کمانے کے یا اپنا روزگار چلانے کے قابل نہ ہو، اسے کہتے ہیں یتیم۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں جی خرچ کرو، اور انسان کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں۔ والمساکین، مسکین اسے کہتے ہیں جو سکن میں آ جائے، جو ٹھہر جائے، جس کی زندگی کا کاروبار ٹھہر جائے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے، لیکن اچانک کو مسئلہ ہوا ہے، اس کو نقصان ہو گیا ہے اس کا۔ اب نقصان میں اتنا وہ نیگیٹو میں چلا گیا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنا کاروبار مینٹین نہیں کر پاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے کاروبار کو چلانے کے لیے اس کی کما حق کو وہ مدد کریں، تاکہ وہ سکن سے باہر آ کے زندگی کا کاروبار چلانا شروع کر دے، ٹھہراؤ میں نہ رہے۔ مساکین وہ لوگ ہوتے ہیں، وابن السبیل، اور وہ لوگ جو سفر میں ہوں، ان کی مسافر نوازی کے لیے خرچ کرنا۔ والسائلین، اور وہ لوگ جو مجبور ہوتے ہیں، جو محتاج ہوتے ہیں۔ یہ جو گلیوں میں چوراہوں پہ انسانوں سے لپٹ لپٹ کے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا ہے، ان کو ہم سائلین نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سائلین وہ ہوتے ہیں جو مجبور ہو جائیں، کسی وجہ سے کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا ان کے پاس، اور وہ بے بس ہو جائیں۔ ان کی مدد ہوتی رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اور اسلام نے عین جائز قرار دیا ہے اس کو، اور اسے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا بھی چاہیے۔ وافر رکاب، اور وہ لوگ جن کا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کسی کے ہاں پیسے کی وجہ سے ان کی مجبوری بن گئی ہو، اور وہ بندہ ان کو چھوڑ نہ رہا ہو، جسے کہتے ہیں گردنیں پھنس گئی ہیں، غلامی کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے معاملہ ایسا ہو جائے کہ وہ بندے کے پاس پیسہ ہو تو جان چھڑا لے، اگر نہیں ہے تو باقی کے لوگوں کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بندے کی جگہ پہ پیسہ بھر کے تو اس بندے کی جان چھڑوا دیں، اور اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں یہ پیسہ کما حق کو وہ واپس کر دے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اقام الصلاۃ ایک قرآن پاک کا ایسا قانون ہے، ایسا ضابطہ ہے، ایسا ایک بہت بڑی ٹرم ہے، جس میں قرآن پاک میں لکھے ہوئے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں، سارے کے سارے اس میں کور ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے احکامات کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اگر کی جائے تو اقامت صلاح کہلائے گی، یعنی کہ صلاۃ نظام کو قائم کر دینا۔ اب اس میں معاملات بھی آ جاتے ہیں، عبادات بھی ساری کے ساری آ جاتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں لاگو کی جائیں تو ہم عین مومن کہلائیں گے، اللہ پر ایمان لانے والے کہلائیں گے۔ وآتوا الزکوٰۃ،
اب اس میں جو قرآن پاک پڑھ کے ہم نے نتیجہ حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی حد مقرر کی نہیں ہے قرآن پاک نے۔ قرآن پاک تو کہتا ہے سورہ بقرہ میں آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون، وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، انفاق کا کیا نصاب ہے، کتنے خرچ کرنے چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کا آگے سے فرمان ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درو قل العفو، کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ دے دو لوگوں کو۔ اب اس میں نصاب مقرر کر لینا ہمارے بڑوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی رائے کچھ اور ہے۔ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ ہمارے ماضی کے مسلمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور یہ اشارہ موجودہ مسلمانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر کہیں کوئی مسلمان وعدہ کرتا تھا یا وعدہ کرتا ہے کہ ہاں جی یہ جو معاملات اوپر سارے گنوائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان معاملات میں میں فلاں معاملے میں اتنی رقم فلاں بندے کو دے دوں گا، تو اپنے عہد کو پورا کر کے دکھاتے ہیں، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس سے مکر نہیں جاتے، بلکہ اپنے عہد پہ پورے اترتے ہیں اور وہ رقم ادا کر کے دکھاتے ہیں ان کو۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ان لوگوں نے صبر کیا ہے باساء، تنگی کے حالات میں، مفلسی کے حالات میں، غربت کے حالات میں، یا کسی بھی مصیبت کے حالات میں جو مسلمان قوم پہ اجتماعی طور پر آ پڑی ہو یا معاشرے پہ اجتماعی طور پر آ پڑی ہو، تو اس کے سامنے ڈٹے رہے ہیں سارے کے سارے، بطور جماعت بن کے ڈٹے ہیں، انفرادی طور پر نہیں یہ کام ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک جماعت کے لیے کرنا پڑتا ہے اور جماعت کے لیے کرنا بھی چاہیے، اور جب جماعت میں مشکل وقت ہوگا تو پھر وحین الباس، الباس کہتے ہیں کہ جب لڑائی ہو رہی ہو اور لڑائی اپنی شدت اختیار کر لے، اس دورانیے کو ہین الباس یعنی کہ لڑائی کی شدت اختیار کر جانے کا وقفہ، اس وقفے میں بھی ہمارے بڑوں نے یہ دکھایا ہے دنیا کو کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اللہ کا حکم ہے جب ایک بار ہم اللہ پہ ایمان لے ہیں، من آمن باللہ، تو اس وقت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پیچھے ہٹ جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، اب صدقوا کا لفظ یہاں پہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی باتوں کو، اپنے ایمان کو، اپنی ہر چیز کو سچ کر دکھانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ میں اس لفظ پہ دوبارہ پھر آؤں گا، بَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا کیا ہوا ہوتا ہے ساروں نے؟ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس وقت اللہ سے عہد کرتا ہے، وہ عہد پورا کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ ہمارے مسلمانوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب یہ وہ عہد ہے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، اس وقت ہم اللہ سے یہ عہد باندھ لیتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، کس چیز کے عوض؟ جنت کے عوض۔ اب یہ عہد پورا کرنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا یہ عہد پورا کرے گا وہ متقی کہلائے گا، جو پورا نہیں کرے گا وہ متقی کہلانے کا حقدار نہیں بنتا ہے۔ اب میں دوبارہ آتا ہوں لفظ پہ، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے ہوئے وعدوں کو، جو اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، جو وہ ایمان لائے ہیں، اس کو اپنے عمل کے ذریعے سچ کر کے دکھاتے ہیں۔ اور یہ صدقو کا لفظ ہے جس سے لفظ نکلا ہے صدقہ۔ صدقہ کا مطلب
اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے میں اتنا اس کو ڈراؤنا سا لفظ بنا دیا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے تو اس کو اگر چند روپے، چند سو، چند ہزار، جو آپ کی ہمت ہے وہ دینے لگو، وہ پوچھتا ہے کہ یہ صدقہ تو نہیں ہے؟ میرے بھائی یہ صدقہ ہے، صدقہ اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں کرتا، یہ ان لوگوں کے تصدیق کر دینے کا ایک سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اپنے ایمان پہ ثابت قدم ہیں۔ یہ محض ایک نام ہے جو صدقوں کے سچ ثابت کرنے والے ہیں۔ صدقہ یہ وہ ہدیہ ہے جو مسلمانوں کے عہد کو سچ ثابت کر رہا ہے۔ تو حاضرین، آج کے لیے یہاں تک رکھتے ہیں، اب اس سے آگے جب بھی ٹائم ملے گا انشاءاللہ اس سے اگلی آیت اور صدقوں کے لفظ سے چلائیں گے، پھر اس کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ میرا آج کا پیغام ختم ہوا۔ تھینک یو۔